حاضر رہوں گا؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حاضر نہیں ہیں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو، کیا تمہارا رب یہی فرماتا ہے؟ کیا تم صرف دنیا میں بھیجے گئے صرف کام کرنے کے لیے بھیجے گئے؟ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اس واقعے سے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ولایت کی دنیا میں ایک بہت بڑے ولی ہیں، حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالی۔ آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دور سے بہت پہلے کے ولی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ کون ہیں؟ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان نہیں لائے تھے، اس سے پہلے آپ پولیس تھے، سپاہی تھے۔ جیسے آج ہمارے یہاں معاشرے میں پولیس، ایس پی، پی ایس پی ہوتے ہیں، قانون کے رکھوالے ہوتے ہیں، اسی طرح پہلے بادشاہ کے دربار میں آپ سپاہی ہوا کرتے تھے، سپاہی تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے آپ کے واقعے کو الگ الگ طریقے سے بتایا ہے، لکھا ہے، لیکن آپ خود اپنے واقعے کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے میری زندگی کو کس طریقے سے بدلا، میں نے اپنے آپ کو اس گناہ سے کیسے روکا، میں اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے کس طرح سے توبہ کیا۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں سپاہی تھا تو اس وقت میں شراب بہت پیا کرتا تھا۔ ایمان ابھی نہیں لائے ہیں، ایمان لانے سے پہلے کی بات یہ ہے، آپ شراب کے نشے میں ہمیشہ ہوا کرتے تھے، ہر لمحہ شراب پیا کرتے تھے۔ شراب پیتے پیتے آپ کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی ہو جانے کے بعد کچھ مہینوں کے بعد آپ کو اللہ رب العزت ایک بیٹی سے نوازتا ہے۔ آپ کو آپ کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ بیٹی پیدا ہونے کے بعد جب بیٹی تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو آپ جب گھر سے نکلتے تھے تو گود میں بیٹی کو لے لیا کرتے تھے۔ اگر داہنے بازو میں اپنی بیٹی کو، داہنے گود میں اگر بیٹی کو لیے ہیں تو بائیں ہاتھ سے شراب کو پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اپنی بیٹی کو بائیں ہاتھ میں لیا ہے تو دائیں ہاتھ سے میں شراب پیتا تھا، اگر میں دائیں ہاتھ میں بیٹی کو لیا ہے تو بائیں ہاتھ سے شراب پیا کرتا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں تقریباً مسلسل شراب کے نشوں میں ہی مشغول ہوا کرتا تھا، اتنا شراب پیا کرتا تھا کہ میرا کام ہی تھا شراب پینا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایمان نہیں لائے تھے، پہلے شراب کے نشے میں ہی ہوا کرتے تھے ہمیشہ۔ لیکن ایک وقت ایسا گزرا کہ جب آپ کی بیٹی 2 سال کی ہو جاتی، آپ فرماتے ہیں جب میں اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لے کر شراب کے اڈے پر جایا کرتا تھا، جب شراب کو اپنے ہاتھوں میں گلاس کو لیتا تھا تو میری بیٹی گلاس کو گرا دیا کرتی تھی۔ میری بیٹی گلاس کو اپنے ہاتھوں سے مار دیتی تھی، زمین پہ گر جاتا تھا۔ میں سوچتا تھا یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے، آخر میری بیٹی شراب سے اتنا نفرت کیوں کرتی ہے، ابھی اس کی تو کوئی عمر بھی نہیں ہے۔ قربان جائے میرے دوستوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد میری بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ میری بیٹی ابھی جو 2 سال کی تھی اس کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے چلی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دنیا سے چلی گئی، تدفین کر دیے۔ تدفین کرنے کے بعد واپس آتے ہیں، پھر سے وہی سلسلہ جاری ہے، پھر سے شراب پینا شروع ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں شراب پیتے پیتے شب برات کا دن پڑا، شب برات کا دن پڑا۔ اکثر بیشتر ہم مسلمان شب برات کے دن ویسے جمعہ تو پڑھنے آتے نہیں ہیں، کبھی کبھار آ جاتے ہیں، لیکن شب برات کے موقع پر مغرب، عشاء، فجر
پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شب برات بڑی رات کہلائی جاتی ہے، بخشش کی رات ہے. اس دن اللہ رب العزت مرحومین کو، گنہگاروں کو، توبہ استغفار کرنے والوں کو بخش دیتا ہے. بڑا سے بڑا گناہ کرنے والا بھی انسان کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اسے بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف عطا فرما دیتا ہے. آپ فرماتے ہیں شب برات کی رات کو میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، میں نے عشاء کی نماز تک ادا نہیں کیا، اور شراب کے نشوں میں مشغول، مدہوش ہوں، اتنا شراب پی لیا ہوں کہ زمین پر گر گیا. گر جانے کے بعد بے ہوش ہو چکا، بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہو جانے کے بعد نیند آ گئی. جب نیند آ جاتی ہے، نیند آ جانے کے بعد میں ایک خواب دیکھتا ہوں. خواب کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں قیامت قائم ہو چکی ہے، قیامت قائم ہو چکی ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے جا رہے ہیں، سور پھونک رہے ہیں. تمام مرحومین، تمام مردے اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں. وہاں پر میں بھی اٹھ رہا ہوں. اٹھنے کے بعد ایک آواز آتی ہے پیچھے سے، اور آواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ اس آواز کو سن کر میں جب پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں؟ ایک اژدہا سانپ، بہت بڑا سانپ ہے، ایک اژدہا سانپ میری طرف لپٹتا چلا آ رہا ہے، مجھے دوڑاتا چلا آ رہا ہے، اور میں بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہوں. جانتے ہیں وہ سانپ کون تھا؟ ہماری برائیوں کے، ہمارے برے اعمال تھے. ہم نے جو دنیا میں برے اعمال کیے، جو گناہ کیے، جو چغلیاں کی ہے، جو غیبتیں کی ہے، جو زناکاریاں کی ہے، جنہوں نے جھوٹ بولا، جنہوں نے ایک دوسرے کو گالیاں دی ہے، وہی اعمال تھے. آج ہمارے معاشرے میں گالی دینا عام بات ہو گئی ہے، گالی دینا عام بات ہو گئی ہے. لوگوں کی زبان پر گالی ہوتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے گالی دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ یار یہ بندہ گالی بنا گالی دیے سنتا ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے جس نے کسی بھی بندے کو گالی دیا، جس نے کسی بھی بندے کو گالی دیا، گویا کہ اس نے اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. اللہ اکبر. اتنا بڑا گناہ ہے گالی دینا. سوچیے، ایک مرتبہ سوچ کر دیکھیے صرف اپنے دل و دماغ سے کہ جب گالی دینا اتنا بڑا گناہ ہے تو سوچو سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہوگا، سوچو غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا، سوچو زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا. لیکن ہم ہر اس گناہ میں مشغول ہیں. ہم اپنے آپ کو بدلنا ہی نہیں چاہتے ہیں. مساجدوں میں امام کھڑے ہو کر چلا چلا کر آپ سے کہتا ہے اے مومنو آؤ تم نماز کی طرف، تمہارا رب تم کو بلا رہا ہے، تمہارا رب کامیابی کی طرف تم کو بلا رہا ہے. لیکن ہم شراب کے اڈے پر نظر آتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم الگ الگ جگہوں پر بیٹھ کر غیبتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے محلے کی مساجدوں کو ویران کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ہمارا حال بن چکا ہے. اگر اولیاء کرام بھی آ کر تمہارے بیچ میں یہ کہیں کہ اے لوگوں آ جاؤ نماز کی طرف، پھر بھی ہم اتنے بدکم ہو چکے ہیں، اتنے بے شرم ہو چکے ہیں، پھر بھی نماز کی طرف ہم نہیں آتے ہیں، پھر بھی ہم اپنی مساجدوں کو آباد نہیں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے کاروبار میں رزق نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دسترخوان پر برکتیں نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں فرشتوں پر نزول نہیں ہے. جس قوم کو صبح فجر کی نماز کے وقت 5 بجے اٹھنے کا حکم دیا گیا ہے، آج وہ قوم 10 بجے تک سوتے ہوئے نظر آتی ہے، نرم بستروں پر سوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم کتنے بے شرم ہو چکے ہیں. سوچو کیا یہی مذہب اسلام سکھاتا ہے ہم کو؟ کیا اللہ رب العزت نے اسی وقت کے لیے ہم کو پیدا فرمایا دنیا میں، جو کہ اللہ رب قرآن میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے جن و انسان، میں نے تجھے پیدا کیا دنیا میں صرف اپنی عبادت کرنے کے لیے، نہ کہ دنیا کے کام کرنے کے لیے. جب
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش بری سے آگے جا کر تحت الثری پر جا کر اللہ رب العزت سے ملاقات کرتے ہیں. ملاقات کرنے کے بعد 9 مرتبہ جا کر 45 مرتبہ نماز معاف کرائی. کس کے لیے؟ ہم گنہگار امتیوں کے لیے، ہم امتیوں کے لیے. لیکن آج ہمارا حال وہی ہے. آج ہم نماز میں دیتے 1 صف 2 صف 3 صف، زیادہ سے زیادہ اگر ہو گئی تو 4 صف، فجر میں مشکل سے 3 صف. آج الحمدللہ پوری مسجد بھری ہوئی نظر آ رہی ہے. تو کیا اس طریقے سے ہم ہر دن فجر کی نماز میں آ سکتے ہیں؟ کیا ہم ہر دن فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں اس طرح؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں کرنا ہی نہیں ہے. ہمیں دین کی طرف پلٹنا نہیں ہے. تو میں بتا رہا تھا حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس اژدہا سانپ کو دیکھتے ہیں تو بھاگتے جا رہے ہیں، اور دوڑتے دوڑتے آگے جب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نورانی چہرے والا بزرگ کھڑا ہے، جن کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ روشن ہے، جن کا چہرہ 14ویں چاند سے بھی زیادہ روشن ہے. اس بزرگ کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں اے بابا مجھے بچا لو، اے بابا مجھے بچا لو، مجھے فلاں سانپ آ رہا ہے، مجھے کھا جائے گا، مجھے ڈس لے گا. آپ فرماتے ہیں اے مالک بن دینار میں کمزور ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں تجھے بچا سکوں. ہاں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ تجھے راستہ بتا سکتا ہوں. ہو سکتا ہے تیرے لیے اللہ کچھ اسباب پیدا فرما دے، تیرے بچنے کی کچھ اسباب پیدا ہو جائے. مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تو بھاگتا جا، بس تو آگے بھاگ، اللہ اسباب الاسباب ہے. مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے جاتے ہیں، بھاگتے جاتے ہیں. اس کے بعد آگے بڑھ کر کیا دیکھتے ہیں کہ جہنم کا کنواں ہے، جہنم کی آگ بھڑکتی ہوئی ہے. جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے، اتنی تپش اس کے اندر ہے کہ رب فرماتا ہے کہ اگر جہنم کی آگ کو بال کے ناخن کے برابر، بال کے سرے کے برابر یا سوئی کے نوک کے برابر بھی اس کی ایک چنگاری اگر دنیا میں ڈال دو تو 3/4 حصہ دنیا ختم ہو جائے گی. اتنی خطرناک ہے، جس کے بارے میں کتابوں میں آتا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہنم کو اللہ رب العزت 1000 سال تک جلایا گیا ہے. 1000 سال تک اس جہنم کو پہلے جلایا گیا ہے، پھر اس کے بعد 1000 سال تک اس کو سیاہ کیا گیا. اللہ، پھر 1000 سال تک اس کو سرخ کیا گیا ہے. اور وہ 1000 سال کیسا تھا؟ اس وقت کا ایک دن آج کے وقت کے 1 سال کے برابر. ایسے جہنم کی آگ ہے، اتنی دہکتی ہوئی ہے. سوچو جب ایک چھوٹی سی چنگاری دنیا میں اگر اللہ رب العزت ڈال دے تو 3/4 حصہ دنیا کا ختم ہو جائے گا، جل کر راکھ ہو جائے گا. آج ہمیں اگر کوئی مچھر کاٹ لیتا ہے تو ہم چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یار مچھر نے کاٹ لیا. کسی جانور نے اگر مار دیا، ڈنک مار دیا، ہم اس کو سہ نہیں پاتے ہیں. تو قربان جاؤ دوستو، جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ کیسے برداشت کرو گے؟ سب کو جانا ہے کہ دنیا فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آج آپ کے علاقے میں کسی کا انتقال ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. دنیا سے جانے والا چلا گیا. آج ہر دن ہم سب سنتے ہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے. لیکن جانے والا گیا، آپ تک میسج پہنچتا ہے، آپ کے کانوں میں آواز آتی ہے کہ فلاں بندے کا انتقال ہو گیا ہے. اس انتقال سے آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے سیکھا کیا اس سے؟ جانے والا تو دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ ہم سے یہ کہہ کر جا رہا ہے اے لوگوں میں تو جا رہا ہوں، میں تو میرا آخری دن آج ہے، میں تو چلا گیا، میں تو چلا میری آخری منزل پر، لیکن ابھی وقت ہے، تم اپنے رب کی بارگاہ میں چھپ جا.
تجھے جنت میں ڈال دے گا. جانے والا یہ کہہ کر ہم کو میسج جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس میسج سے سیکھتے نہیں ہیں، پھر بھی ہم وہی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بس جمعہ میں بیٹھے نماز پڑھے، 2 رکعت نماز فرض پڑھنے کے لیے صرف ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں، صرف 2 رکعت. جیسے جماعت ختم ہوئی دعا مانگی کہ فوراً بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا صرف 2 رکعت نماز کے لیے ہی آپ آتے ہو؟ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے وہاں شادی ہو جاتی ہے تو شادی میں ہم چلے جاتے تو اچھے عمدہ لباس پہن کر جاتے ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں، نیا کپڑا لے کر آتے ہیں شادی میں جانے کے لیے. کیا تم نے اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے نئے کپڑا استعمال کیا؟ کیا تم نے اس مالک مختار کی عبادت کرنے کے لیے جب تم مساجدوں میں حاضر ہوتے ہو، جمعہ کی نماز کے لیے جب حاضر ہوتے ہو، کیا تم نے عمدہ لباس پہنا؟ کیا تم نے عمدہ خوشبو لگائی؟ نہیں لگائی. جیسا ویسا کپڑا پہن کر ہم حاضر ہو جاتے ہیں. ہاف بائی پہنے ہیں تو ہاف بائی ٹی شرٹ پہن کر آ جاتے ہیں. تو کیا ہاف بائی میں نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. ہاف بائی میں نماز مکروہ ہے. مکروہ اسے کہتے ہیں کہ اگر تھیلی کے اندر پانی بھر دیا جائے اور اس میں ایک چھید کر دیا جائے، جس طریقے سے اس تھیلی میں سے پانی ختم ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ہمارے نامہ عمل سے نیکیاں نکل جاتی ہے. اللہ اکبر. کیا مطلب نکلا؟ کیا فائدہ ہوا؟ صرف ہم فرمائشیں پوری کرنے کے لیے آتے ہیں. میرے دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، ابھی وقت ہے، پلٹ آؤ. تمہارا رب تم کو بلا رہا ہے. تمہارا رب تم پر تمہارے سامنے واقف ہو کر تم سے فرماتا ہے، اے بندے مومن، آ تو میری بارگاہ میں، آ تو میری بارگاہ میں بخشنے والا ہوں، میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. تو حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہنم کی آگ کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، پیچھے سے آواز آتی ہے، انہیں گرنے مت دینا، یہ جہنمی نہیں ہے. پیچھے سے آواز آتی ہے کہ اسے گرنے مت دینا جہنم میں، یہ جہنمی نہیں ہے. فرشتے پیچھے رہتے ہیں، بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. پھر آگے ایک اور چیز دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تارا سے بھی زیادہ، ہیرے سے بھی زیادہ چمکدار ایک محل ہے. اس محل کو تراشا گیا ہے. تراشنے کے بعد اس محل میں پردہ لگایا گیا ہے. جیسے ہی سانپ بازو میں آپ کے پاس پہنچتا ہے اتنے میں وہ پردہ ہٹ جاتا ہے. پردہ ہٹتا ہے تو فرشتے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کو اندر کھینچ لیتے ہیں. کھینچنے کے بعد جب آپ اندر جاتے ہیں تو اندر جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے اس میں کھیل رہے ہیں. کوئی بچہ سونے کے جھولے پر کھیل رہا ہے، کوئی بچہ ہیرے کے گاڑیوں سے کھیل رہا ہے، کوئی بچہ ہیرے ظاہرات کے برتنوں سے کھیل رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو بچہ یا جو بچیاں نابالغ دنیا سے انتقال کی جاتی ہیں، جو دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت انہیں بخش دیتا ہے اور انہیں جنت میں ڈال دیتا ہے. تو جب آپ وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو فرشتوں سے کلام کرتے ہیں، فرشتوں یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے فرماتے ہیں مالک بن دینار، یہ وہ بچے ہیں جو دنیا میں چھوٹے تھے، جن کا انتقال ہو گیا تھا، جن کا انتقال نابالغ سے پہلے ہو گیا تھا. یہ وہی لوگ ہیں. ہو سکتا ہے ان میں تمہاری بھی کوئی انمول چیز ہو. آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میری ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، میری بھی ایک بیٹی تھی 2 سال کی تھی جس کا انتقال ہو گیا تھا. جب اس بیٹی کو دیکھتے ہیں تو بیٹی سامنے ایک سونے کے جھولے پر جھول رہی تھی اور جیسے ہی نظر ملتی ہے تو بیٹی وہاں سے چلا کر کہتی ہے ابا جان بابا جان، دوڑ کر آتی ہے اور آپ کی گود میں چڑھ جاتی ہے، آپ کی گود میں آ جاتی ہے. اور گود میں آنے کے بعد کیا کہتی ہے معلوم ہے؟ اے ابا جان، اب تو گناہ چھوڑ دو. اے ابا جان، اب تو شراب چھوڑ دو، اب تو رب سے توبہ کر لو، رب بخشنے والا ہے.
میرے دوستوں آج ہمارا حال ایسا ہے، الحمدللہ آپ کے مسجد میں مدرسہ چلتا ہے، آپ ہی میں سے کسی کی بچی، کسی کا بچہ، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی پوتی ہے، کسی کی ناتی ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کے مسجد میں آتی صبح 8 بجے سے 10 بجے تک۔ جب سے میں آیا ہوں الحمدللہ تمام بچوں پر میں نے سختی کی ہے، سبھی بچوں سے میں نے کہا بیٹا جب آپ گھر سے نکلو اپنے ماں باپ کو سلام کرو، سلام کر کے ان کے ہاتھ چوم کر نکلو۔ جب وہ مدرسے داخل ہوتی ہے، داخل ہونے کے بعد اب وہ احترام سے ہر استاد کا احترام کرتے ہوئے کھڑے ہو کر سلام کرتی ہے۔ سلام کرنے کے بعد جب بیٹھتی ہے، بیٹھنے کے بعد جو بچے لیٹ آتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے بیٹا کیوں لیٹ آئے ہو، تو کیا کہتی پتہ ہے؟ حضرت رات کو ابا لیٹ آئے تھے۔ کیوں لیٹ آئے تھے؟ تو بیٹی کہتی ہے ابا حضرت ابا دارو پی کے آئے تھے، شراب پی کے آئے تھے، اماں کو مار رہے تھے۔ بچی روتی ہوئی نظر آتی ہے، تمام بچوں کے سامنے وہ بچی روتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیا تم اپنے بیٹے کے لیے، کیا تم اپنی بیٹی کے لیے شراب نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا تم اپنے اس بچے کے لیے گناہوں سے باز نہیں آ سکتے؟ کیا ابھی یہ وقت نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو؟ کتنا شرم کی بات ہے یار، آج ہمارا بیٹا ہماری بیٹی دوسروں کے سامنے روتے ہوئے نظر آتی ہے اور ہم شراب کے لٹوں پر بیٹھ کر شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسلام ہر گناہ سے بچاتا ہے، کسی بھی دھرم میں نشہ کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، کوئی بھی دھرم کو آپ اٹھا کے دیکھ لو، ہر دھرم میں شراب پینا منع کیا گیا ہے، کتابوں میں باقاعدہ لکھا گیا ہے۔ اب اگر وہ نہ